اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 24ویں تاریخ ہے اور آپ کی خدمت میں قصہ ٹی وی سے 24ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا اور اس کی مختصر سی وضاحت کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج کے دن معصوم سے نقل ہونے والی دعا کچھ یوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أسألك فيهم ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولا أعصيك يوم جواد السائلين۔ 24ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا، جس کے پہلے فقرے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح سے عرضی پیش کی گئی کہ پروردگارہ، جن کاموں سے تو خوش ہوتا ہے، تو راضی ہوتا ہے، میں اس ماہ مبارک میں انہیں انجام دوں۔ عزیزان محترم، اگر ہم دقت کریں تو ابھی تک ہم نے جتنی بھی دعائیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس ماہ مبارک میں، اکثر دعاؤں کے اندر دو چیزوں کی طرف اشارہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک یہ کہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم تیری اطاعت و بندگی کریں، ہمیں ایسا کر دے کہ ہم گناہ و معصیت انجام نہ دیں، اپنے وظائف کو، اپنی ذمہ داریوں کا انجام دیں۔ مختلف الفاظوں میں، مختلف کلمات میں ان چیزوں کا سوال کیا گیا ہے۔ کبھی کہا ہمیں مطیع و اطاعت گزار بنا دے، کبھی فرمایا جہنم ہمارے اوپر حرام کر دے، بند کر دے جہنم، کبھی کہا کہ وہ کام انجام دوں جو تیری رضایت کا باعث ہوں، نہ ناراضگی کا۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں، یا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس وقت پروردگار عالم ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ روایت میں ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہے یا نہیں تو اپنے دل کی طرف دیکھو۔ اگر ہم اس سے راضی ہیں تو وہ ہم سے راضی ہے، اگر ہم اس سے راضی نہیں ہیں تو وہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ اگر ہم نے دیکھا اپنے دل کی جانب اور پھر یہ دیکھا دوسروں کی طرف دیکھا اور پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کے پاس ایسی کیوں، اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں، اس کے پاس ایسی صورت کیوں، اس کے پاس ایسا خاندان کیوں، یہ دیکھا اور اسی حسرت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ اس کے پاس ایسا ہے، میرے پاس ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے راضی نہیں ہیں، اور جو خدا سے راضی نہیں ہے خدا بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ بس سب سے پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اس حالت کے اوپر پروردگار عالم سے راضی رہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں یا عباد اللہ انتم کالمرضی واللہ رب العالمین کالطبیب، اے اللہ کے بندو، تم مریضوں کی طرح سے ہو، تم بیماروں کی طرح سے ہو، اور پروردگار عالم طبیب کی طرح سے ہے۔ جب انسان طبیب کے پاس جاتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، اس کے نسخے کے اوپر۔ اسی طرح اس انسان کی کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ جو پروردگار عالم نے اس کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اسے عطا کیا ہے، اسے قبول کرے، کیونکہ یقیناً اس انسان کی خیر اور صلاح اسی میں ہے۔
اور اگر میں خلاصہ کروں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، ایک تو یہ انداز تھا ائمہ معصومین کا، دوسرا یہ کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کا انجام دے، جن کا خلاصہ ہوتا ہے دو چیزوں میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق انجام دے، بندوں کے حقوق انجام دے، یقیناً پروردگار عالم اس انسان سے راضی ہو جائے گا۔ بس انسان کسی بھی حال میں ہو پروردگار سے راضی رہے، اگر یہ راضی رہے گا تو خدا بھی اس سے راضی ہو جائے گا، جس کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں میدان کربلا میں ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس آخری لمحے میں بھی جو فقرات آپ کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں وہ یہی ہے، الہی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایمان کے 4 ستون بیان کیے گئے، ان میں سے ایک ستون، ایک بنیاد یہی ہے، قضاء الہی پر راضی ہو جانا۔ بس اس دعا کے اندر اس فقرے میں یہی کہا، پروردگارا جن کام پر تو خوش ہوتا ہے میں انہی پر خوش ہو جاؤں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، پروردگارا تو اس سے پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کی نسبت سے جو تیرے لیے اذیت و تکلیف کا باعث ہوں۔ اب یہاں عجیب سا فقرہ، انسان سوچتا ہے مگر کیا ممکن ہے کوئی مخلوق پروردگار عالم کو کسی قسم کی اذیت و تکلیف پہنچا سکے؟ تو یقیناً پروردگار عالم کی ذات کو کوئی بھی مخلوق صدمہ نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ نعوذ باللہ، پروردگار عالم جسم نہیں ہے، تکلیف جسم کو پہنچتی ہے۔ یہ مجاز گوئی ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہاں پروردگار عالم کو اذیت پہنچانے والا کوئی نہیں ہے کائنات میں، لیکن اللہ کے رسول کو اگر اذیت پہنچائی تو ایسا ہی ہے کہ یہ جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی ہو، یا جس طرح سے رسول خدا جناب سیدہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ بس یہاں خدا کی رضایت کے برخلاف عمل کرنا، خدا چاہتا ہے محمد کی اطاعت کرو، خدا چاہتا ہے اہل بیت سے محبت کرو، اگر کوئی اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے تو اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، کوئی فاطمہ کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ بس پروردگار میں چاہتا ہوں کہ وہ کام انجام دوں جن سے تیری رضا حاصل ہو، اور وہ کام انجام نہ دوں جو تیرے رضا کے خلاف ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان کاموں کے اندر ایک کام جو روایت میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ مولا کائنات سے منقول ایک روایت، آپ فرماتے ہیں گناہ اور معصیت اس ذات باری تعالیٰ کے مد مقابل میں یہ پروردگار عالم کے غضب کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ یہ گناہ آخرت میں غضب پروردگار کا سبب بنے گا۔ اور پھر تیسرے اور آخری فقرے میں فرمایا وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِإِنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيَكَ، پروردگارا مجھے توفیق دے کہ تیری اطاعت کروں نہ کہ نافرمانی۔ اور یہ لفظ توفیق پہلے بھی گزر چکا اور مختلف دعاؤں کے اندر یہ کلمہ ہمیں ملتا ہے۔ دعا امام زمان کے اندر بھی یہ فقرہ ہم پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگارا ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما، وبعد المعصیہ، توفیق یعنی عنایت پروردگار۔ ہم کوشش کرتے ہیں یعنی مادی اسباب کسی کام کے فراہم کرتے ہیں، اور معنوی اسباب پروردگار عالم فراہم کرتا ہے جس کا نام ہے توفیق۔ یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو انسان کا کام بن جاتا ہے، اور بغیر کوشش کے توفیق کا سوال ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان اپنا مذاق اڑوانا چاہتا ہو۔ میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور کہوں توفیق دے دے توفیق دے دے، تو معصوم فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسے وہ شخص اپنا مذاق اڑانا چاہتا ہو۔ خلاصہ یہ دعائیں یقیناً بہت ضروری ہیں، لیکن ان دعاؤں پر صرف اکتفا نہیں بلکہ خود ان کے لیے کوشش کرنا۔ جب تک ان کے ساتھ نہیں مل جاتی کوشش، اس وقت تک یہ دعا ہمارے حق میں مستجاب نہیں ہوتی۔ لہٰذا
دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بہت ضروری ہے۔ یا جواد السائلین، اے محتاجوں کو بخشنے والے، ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں بخش دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔